اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سلامتی ہو ان تمام پیغمبروں پر، صحابہ پر، اہل بیت پر اور تمام ائمہ پر، یہاں تک کہ ہمارے بڑوں تک، اور آپ سب کے لیے بھی اللہ کی سلامتی، برکتیں، رحمتیں ہوں۔ اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں شامل رکھے، میری فیملی کو بھی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس شخصیت کی پیدائش کا مہینہ ہے جس کے پیدا کرنے سے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے، عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں آدم کی تمام اولادیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، آدم سے لے کے قیامت تک کا آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، ان تمام نفوس میں سے ایک شخص کو چننا۔ آپ کو معلوم ہے جب کسی مجمع سے کسی کو آپ چنتے ہیں تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ استفا، یستفی، مصطفیٰ، چنا ہوا۔ میں نے استفا دے دیا، میں نے اپنے آپ کو چن کے الگ کر لیا، تو مصطفیٰ کہتے ہیں چنندہ، سلیکٹڈ پرسن۔ اس کائنات کی تمام روحوں میں سے ایک پرسنالٹی کو چننا اور اس کو اپنا آخری نبی بنانے کا پلان بنانا، اٹس ناٹ اے جوک میرے بھائی، یقین مانیے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ سے تھوڑی بھی لاپرواہی کرتا ہے، تھوڑا بھی غلو کرتا ہے، تھوڑا سا بھی اگنورنس پیدا کرتا ہے، تھوڑی سی بھی گستاخی کرتا ہے، واللہ العظیم اس سرزمین پہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہے، حیوانات سے بدتر ہے، ابلیس سے بدتر ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ابلیس بھی محمد الرسول اللہ کی جو ہے وہ قدر کرتا ہوگا، ڈرتا ہوگا، عزت کرتا ہوگا کہ وہ ہستی ہے، اس کے ماننے والوں کو تو میں بھٹکا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص محمد الرسول اللہ کو، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو رسول اللہ مان لے، اور یہ سمجھ لے کہ یہ جو کتاب آئی ہے، یہ کتاب آخری کتاب، محفوظ کتاب، ایک ایسی پرسنالٹی کو دی جا رہی ہے جس سے پہلے کسی کو وہ مرتبہ نہیں ملا، جس سے پہلے آدم سے عیسیٰ تک کسی کی کتاب، کسی کے پیغام کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ کیا پرسنالٹی ہوں گی، اندازہ کیجئے آپ۔ یہ اس ہستی کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شرمندہ مت ہونے دیجئے، رسوا مت ہونے دیجئے پلیز۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس جذبے کے ساتھ رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ بس اس محبت میں اخلاص عطا کر دے، اس محبت میں شعور عطا کر دے، یا اللہ اس محبت میں ہمارے نبی کا اسوہ سمجھ جائیں ہمارے بچے۔ آپ یقین مانیے، ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں میں کیا جوش ہے، کیا ولولہ ہے اپنے نبی کے لیے۔ اگر کوئی ذریع سی گستاخی کر دے تو اس کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی گستاخ رسول ہو تو اس کو اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں غیر شعوری طور پہ، کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ میں، کہیں نہ کہیں جہالت میں، اب یہ بچے خود ہی اگر کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، جو اللہ کو برا لگ رہا ہوگا۔ نبی اگر اس وقت سامنے ہوتے تو بہت تکلیف ہوتی نبی کو، ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی کو بہت تکلیف ہوتی کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ آج میں ایک مولانا کا بیان سن رہا تھا کہ انہوں نے گنیش کی وجہ سے، تاکہ آپس میں انسان میں فساد نہ ہو، ہمارے کوئی بریلوی بھائی ہیں عید میلاد النبی منا رہے ہیں، ان کو مت روکیے پلیز، ان کو برا بھلا مت بولیے، ان کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، بس اس محبت میں شعور پیدا کیجیے پلیز۔ وہ کہہ رہے تھے کہ گنیش کا جو دن ہے، اس دن
ہم میلاد نہیں منائیں گے، ہم 2-3 دن آگے کر دیں گے تاکہ کوئی فساد پھیلانے والوں کو کوئی موقع نہ ملے۔ مجھے اتنی پسند آئی یہ بات، آپ یقین مانیے، اس کو اپریشیٹ کیجئے۔ اس شخص کے اندر انسانیت تو ہے۔ کیا آپ محمد رسول اللہ کو گاندھی جینتی، اندرا گاندھی کا برتھ ڈے، محمد رفیع صاحب پیدا ہوئے تھے، آج ان کی برتھ ڈے ہے، میری امی کا برتھ ڈے ہے، میری جو ہے ڈیڈ کی میرج اینیورسری ہے، میرے بھائی کا برتھ ڈے ہے، رام جنم نومی ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، آج ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، آج ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، ختم۔ پھر وہ نبی نے آپ کے لیے کیا کیا کیا، کیا ذمہ داری دے کے آپ کو بھیجا ہے اس دنیا میں اللہ نے، اور ہمارے نبی نے کیا دیا ہے آپ کے اوپر ذمہ داری، بلغوا انی ولو آیا۔ دیکھو تم میری امت ہو تو ایک آیت ضرور پہنچا دیتا، جو سیکھو پہنچاتے رہو۔ اس کے بعد آن ڈیوٹی رہ کے تم سے کوئی گناہ ہوں گے، معافی مانگو، میں اللہ بول رہا ہے میں معاف کروں گا، نبی بول رہے ہیں میں شفاعت کروں گا تمہاری۔ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، حلال ہو گئی اس کے اوپر میری شفاعت قیامت کے دن۔ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے یہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ بد پرہیزی کر کے، آپ جو ہے نشاور چیزیں لے کے، جھوٹ بول کے، وعدہ خلافی، ارے ہمارے نبی کی پہلی صفت جو دنیا نے اپنی زبان سے اقرار کیا وہ صادق ہے میرے بھائی، سچا آدمی۔ وہ کبھی اپنے خلاف ہو جائے، اپنے گھر والوں کے کوئی خلاف بات ہو جائے، اپنے بیوی بچوں والدین کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہو رہی، تو جب سچ آ گیا تو ابا کو غلط تو بولنا ہی پڑے گا، ابا آپ غلط کر رہے ہیں، پیار سے بولیے، احترام سے بولیے۔ آپ کے امام صاحب ہوں گے مسجد کے، بتائیے امام صاحب یہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، پلیز آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ سمجھ جائیے، قیامت کے دن میں آپ سے گواہی لوں گا اس بات کی، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ڈریے مت، ڈریے مت، اور بولیے میرا کسی فرقے سے، کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، اس سے بڑی جماعت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس 2 ہی جماعتیں ہیں، ایک کافر ایک مسلمان، ایک عقل مند ایک جو ہے بیوقوف۔ عقل مند آدمی مسلمان ہوتا ہے، ایک مومن اور ایک منافق۔ اللہ کے پاس یہ 2 ہی کیٹیگریز ہے، یاد رکھیے آپ۔ اگر آپ جاہل بھی ہیں تو کافروں میں سے ہیں، کیونکہ جہالت کفر ہے۔ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ خاص طور پہ میں اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو میلاد النبی کے خلاف ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے بیانات دے رہے ہیں، میلاد النبی غلط ہے۔ یہ بھائی سب کو معلوم ہے غلط ہے، جو کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے غلط ہے، لیکن اب یہ کوئی اسلامی معاملہ نہیں رہا، اب یہ پولیٹیکل مسئلہ ہو گیا۔ ان کے پاس گنیش ہے، ہم میلاد منائیں گے۔ اب دیکھیے آپ، یہ بات سے مجھے جو خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، وہ کسی بھی فرقے سے ہوں گا بیچارہ، نام کا تو مسلمان ہے، انسان تو ہے، آدم کا بیٹا ہے، لیکن کتنی پیاری بات اس نے کی کہ بھائی نہیں، یہ گنگا جمنی تہذیب ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن انسان ہے نا بھائی۔ آپ گنگا جمنی تہذیب، ہندوستان کے رہنے والے، یہاں کے باسی کی مت بولیے، آپ بولیے آپ انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ ہندو ہوں گے، کرسچن ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے۔ لہٰذا اس پہ یہ مت کیجئے، بحث مت کیجئے لوگوں سے، اس پہ آرگیومنٹ مت ہونے دیجئے۔ آج مجھے ایک ویڈیو، ایک فوٹو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی۔ آج ہمارے بھائی کو ایک اچھا نوجوان ہے، اچھی پوزیشن پہ ہے، بہت ہی سمجھدار بچہ ہے اور دین کا بہترین دائی ہے، بہترین دائی ہے، اس بچے کو مارا پیٹا گیا، آج اس کو بہانے سے بلا کے جو ہے زخمی کر دیا گیا کہ تو جو ہے وہابی ہے، تو پکوڑا ہے، تو فلاں ہے۔ وہ بولتے تم لوگ عودان ہیں، تم لوگ مشرکین ہیں۔ یہ اس طرح کی بحثیں مت کیجیے۔ یہ پوزیشن خاص طور پہ، یہ جہاد ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اس وقت جد و جہد کرنے کا وقت ہے۔ ایسے ٹائم پہ بھائی آپس میں لڑکے مر رہے ہیں، ارے بھائی وہ بھی بھائی ہیں ہمارے، ہندو بھی رہے تو کیا ہوتا، کرسچن رہے تو کیا ہوتا، آدم کے بیٹے ہیں نا۔ ہمارا بھائی صرف وہ نہیں ہے جو قرآن کو نہیں مانتا یا ایکتا کو نہیں مانتا، جو آدم کا بیٹا اپنے آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ہندو ہوں، میں ہندو راشٹر کروں گا۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ یعنی اس بیچارے کی عقل وہیں پر محدود ہے کہ جب سے دنیا شروع ہوئی، جب سے ہندوستان ہے، ہندوستان میں ایک آدم اترے تھے، پاکستان میں ایک اترے تھے۔ ارے تمہاری آنکھوں کے سامنے پاکستان الگ ہوا، تمہاری آنکھوں کے سامنے آندھرا تلنگانہ الگ ہوا،
کیا بعید ہے کہ تلنگانہ کی ایک پوری کی پوری کنٹری بن جائے، آندھرا ایک کنٹری بن جائے. آنے والا وقت یہ بتائے گا آپ کو. 100 کلومیٹر پہ ایک کنٹری ہو جائے گی. صرف 100 کلومیٹر پہ ختم، کنٹری ختم. وہاں کے رولز الگ، وہاں کے ریگولیشنز الگ، وہاں کے قانون الگ. ہونا چاہیے ایسا، لیکن آزادی ہونا چاہیے لوگوں کو، کہیں بھی وہ جائیں. چلیے میں بات کو طویل کرنا نہیں چاہوں گا. اور ان بھائیوں سے جو آپ میلاد منانا چاہتے ہیں، ذرا ریسرچ کیجئے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، فنگر ٹچ کے اوپر آپ کو 5000 سال کا چائنیز جو ہے کیلنڈر موجود ہے. 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں تھا. 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے اس سے پچھلے سال بھی، آنے والے سال بھی، وہ سال بھی، یہ بالکل نہیں. 570 آپ کی عیسوی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو مر کے 570 سال ہو گئے تھے، جسے آپ جو ہے ایڈی کہتے ہیں، آفٹر ڈیتھ. آپ چیک کیجئے، ایڈی چیک کیجئے. 570 میں ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کو ان کی لائن میں ٹھہرا کر کے ایک دن خوشیاں منا کے باقی 364 دن گھر میں چوری کی لائٹ جلانا، گھٹ کے کھانا، سگریٹ پینا، شراب پینا، دھوکے بازی کرنا. اور اس دن جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے گزرے آپ خوشیاں منا رہے ہیں، ڈی جے منا رہے ہیں. ارے بھائی 9 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے. ذرا ریسرچ کیجئے. وہ زمانہ گیا، وہ زمانہ گیا قصے کہانیوں کا. کیلکولیٹرز ہیں، گوگل موجود ہے حساب کرنے کے لیے، یعنی ہائیسٹ سپیڈ کے جو ہے پروسیسرز موجود ہیں. آپ ایک فارمولا ڈال کے چھوڑ کے آن کر کے چھوڑ دیجئے، وہ ڈیٹس کو واپس لے کے جائے گا. چاند کی ڈیٹس 4,000 5,000 ملین سال کے جو ہے ڈائناسور وہ سال میں تھے، فلاں تھے. محمد رسول اللہ کب پیدا ہوئے آپ حساب نہیں لگا سکتے. آئیے بیٹھیے میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو. یا تو آپ کی موت ہونا یا میری موت ہونا، یا آپ کو نیند آنا یا مجھے نیند آنا، یا آپ کو ضرورت آنا یا مجھے ضرورت آنا، یا آپ کو بھوک لگنا یا میرے کو بھوک لگنا، یا قیامت آنا. چلیے آئیے، کسی میں ہمت ہے تو میں بیٹھ کے میں بتاتا ہوں. 9 ربیع الاول محمد رسول اللہ کی برتھ ڈے تھی. اس دن پیر بھی تھا، اور بے شمار روایتوں سے یہ بات موجود ہے. کرسچنوں کے پاس پوری کی پوری ہسٹری موجود ہے. ابراہا کو ماننے والوں کے پاس پوری کی پوری ہسٹری موجود ہے. بھائی آپ ذرا سمجھیے، یا ٹائم کا فرق ہے. وہ شمسی سورج کا کیلنڈر ہے، یہ قمری کیلنڈر ہے. ہمارا دن بدل جاتا ہے. آپ یہاں سے فلائی کرتے ہیں، آپ جس ڈیٹ سے فلائی کرتے ہیں واپس اگر آپ ادھر چلے جائیں گے آسٹریلیا سے امریکہ، تو آپ ایک دن پہلے وہاں رہیں گے. ارے بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو 20 سپٹمبر کو ٹریول کیا تھا، جب میں امریکہ میں اترا تو 19 سپٹمبر چل رہا ہے. تو آپ کی زندگی میں سے ایک دن پیچھے چلے گئے نا. کیسے معلوم کریں گے آپ؟ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ضد ہے، آپ کے پاس جہالت ہے، آپ کے پاس اندھی تقلید ہے. آپ نے اپنے بڑوں کو اپنا خدا مان لیا ہے، آپ نے اپنے نفس کو خدا مان لیا ہے. آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. کچھ نالائق قسم کے لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، زکریا کا واقعہ، سلام علی یوم ولدت، بولے تو چلو سلامتی ہے میں جس دن پیدا ہوا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. ارے بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، وہاں زکریا کی بات ہو رہی. وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہوئی جس دن میں پیدا ہوا، کہ مجھے رسول بنایا. دیٹس آل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے ہوں گے. اچھا جس چیز کے لیے نبی نے منع کیا، دیکھو موسیٰ کی قوم، داؤد کی قوم، عیسیٰ کی قوم نے اپنے نبیوں کی پیدائش کے دن کو عید بنا لیا تھا. تم لوگ نہیں بنانا. یہ بھی روایت موجود ہے. کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ کو خوشی منانا ہے، بے جھجک منائیے. اب سے 20 سال 25 سال پہلے تک بھی ہمارے بڑے 50 سال پہلے بھی کہتے تھے 12 وفات، یعنی 12 وفات کی تاریخ، نبی کی وفات 12 کو ہوئی، یہ مانا جاتا تھا. پیدا بھی اسی دن ہوئے، انتقال بھی اسی دن ہوا، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن موت آئی. اچھا پھر یہی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول کو موت آئی. یہ الگ کنٹروورسی، یہ الگ نفاق موجود ہے. 2 کشتیوں کے سوار. ارے یا تو تم یہ مان لو کہ آج وفات ہوئی تھی، یا یہ مان لو کہ آپ زندہ ہیں. ارے بھائی اللہ کے پاس تو فرعون بھی زندہ ہے، پورے کافر زندہ ہیں، ان کی روحیں زندہ ہیں، اللہ کے رسول کی بھی زندہ ہیں. اس دنیا سے منتقل ہو جانے کو انتقال ہو جانا کہتے ہیں. روح عالم ارواح سے آئی تھی، عالم برزخ میں چلی گئی. برزخ میں 3 سیکشن ہیں. جنتی لوگوں کا سیکشن الگ ہے، دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. جو نارمل قسم کے لوگ ہیں ان کو سلا کے رکھ دیا گیا ہے. قرآن موجود ہے. اللہ آپ کی حفاظت کرے.
میں اپنے تمام دائی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ لڑیے جھگڑیے مت، یہ ٹائم نہیں ہے، ان کو پیار سے سمجھائیے. اور میں یہ بھائیوں سے، ہمارے بریلوی شیعہ جو بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ لڑیے جھگڑیے مت، نبی کے ساتھ گستاخی مت کریے. آج کا دن ہے، مسجد میں جائیے، اچھے کپڑے پہنیے، اپنے بچوں کو سیرت النبی سنائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائیے کہ دیکھو آج کی ڈیٹ میں ہمیں جو ہے ڈاؤٹ ہے کہ آج کی ڈیٹ نبی کی وفات ہوئی تھی یا پیدائش ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ہم 9 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک 9 10 11 12 یہ 4 دن چھٹیاں منائیں گے، اور جو ہے کرتے پجامے سلائیں گے، عطر لگائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے. فجر کی نماز سے ظہر کی نماز پہ پھر کھانا ہوگا مسجد میں، پھر سلا دیا جائے گا بچوں کو، جو آرام کرنا ہے کر لو، پھر عصر کی نماز ہوگی، اٹھیں گے، پھر فلاں صاحب بیان دیں گے، نبی کی شان بیان کریں گے، فلاں. آتھنٹک نبی نے جتنی دعائیں کی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، انبیاء کی دعائیں بیان کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تکمیل کرنے والے نبی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم. ہمارے بیوقوف یہ کہتے ہیں وہاں سے اسلام شروع ہوا. ارے بھائی، اسلام تو آدم سے شروع ہوا، لیکن پتہ ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو. آدم علیہ السلام وہی 5 نمازیں پڑھے، آدم علیہ السلام روزے رکھے، آدم علیہ السلام جو ہے صدقہ کرے، جسے آج زکوٰۃ کہہ رہے ہیں آپ. آدم علیہ السلام نے قربانی دی، ان کے بیٹوں نے بھی قربانی دی. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کی شکل چینج ہو گئی. یہ 5 ارکان پورے کے پورے جب سے دنیا بنی ہے وہی ہیں. کہ آپ پہلے اقرار کریں اپنی زبان سے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. آدم علیہ السلام بولے ہوں گے، بچوں کو سمجھائے ہوں گے، جی اچھا بابا آپ آدم جو ہے اللہ کے رسول ہیں، واقعی اللہ کے ساتھ شریک ہونے والا کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے یہ سوچ لیا ہے، ٹھیک ہے چلو اب نماز پڑھو. نماز کا طریقہ کچھ اور ہوگا. نماز میں وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو ابا کو وہی کے ذریعے سے مل رہی ہیں، دیٹس آل. باڈی ایکسرسائز ہو رہی ہے، سب کے ملنے کا ایک بہانہ ہے، سب کا ایک امیر ہے، ایک امام ہے، ختم ہو گئی بات. سال میں ایک مرتبہ 30 دن آپ کے پیٹ کی صفائی کرنا ہے، لعلکم تتقون، پیوریفیکیشن ہونا ہے. آج بول رہے نا ڈاکٹرز، شوگر والے بولتے میری شوگر کنٹرول ہو گئی، سگریٹ والا بولتا میرا سگریٹ چھوٹ گیا، جھوٹ والا بولتا بھائی رمضان کا مہینہ آیا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، بے حیائی چھوٹ گئی، ظلم و ستم زیادتی چھوٹ گئی. وہ بھی جبھی بھی تھا. خرچہ کرنا، وہ مما رزقناہم ینفقون، وہ بھی تھا. حج کی جگہ جو قربانی رکھی گئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آدم کے بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بات کو سمجھیے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھائیے، یا وہ جاہل مسلمانوں کو سمجھائیے جو ووٹر آئی ڈی کے، ختنہ کے اور داڑھی کے، ٹوپی کے، سرمے کے، مسواک کے، مالا جاپنے کے مسلمان ہیں، اونچے پیجامے کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، راشن کارڈ کے مسلمان ہیں، آئی ڈی کے مسلمان ہیں، ووٹر آئی ڈی کے یا آدھار کارڈ کے، پاسپورٹ کے مسلمان ہیں. ان کو سمجھائیے کہ اسلام محمد الرسول اللہ سے شروع نہیں ہوا، مکمل ہوا. اس کے بعد بربادی شروع ہو گئی. 2 سال ابوبکر کا خلافت کا دور، اس میں بھی کافر ہو گئے لوگ زکوٰۃ کا انکار کر کے. اللہ اکبر. بھائی محمد الرسول اللہ کے حالات بیان کیجئے، سیرت بیان کیجئے، حقیقی سیرت جو ہے وہ بیان کیجئے، لاجیکل بات سمجھائیے اور بتائیے. یہ حلیہ کا کام، اللہ کے رسول کی برتھ ڈے منانے کا کام، بڑے بڑے مولویوں کو دیکھ رہا ہوں کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے رسول اللہ لے کے ڈی جے بجا لیتے ہوئے پھر رہے ہیں، راستے روک رہے ہیں، جھنڈے لے جا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں. سب جہالت ہے میرے بھائی. اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے. اور یہ دوسری طرف ہمارے یہ بھائی ہیں، ایک طرف گنیش ہے، ایک طرف مہیش ہے، ایک طرف ملیش ہے، ایک طرف ستیش ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اللہ اکبر. سب وہی ہیں. عقل مندی سے بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یا تو یہ شدت پہ نکل جا رہے ہیں یا وہ شدت پہ نکل جا رہے ہیں. وہی بات ہوگی پھر. ایک طرف گنیش ہے، ایک طرف ملیش ہے، ایک طرف مہیش ہے، ایک طرف رمیش ہے. کیا ہو گیا یہ؟ ایسا مت کیجیے پلیز. اللہ محفوظ رکھے آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ میری زبان سے اگر کوئی بات غلط نکلی ہے تو اللہ اسے معاف بھی کر دے، مجھے اس کا شعور عطا کرے، میرے دماغ سے، دل سے ڈیلیٹ کر دے، آپ لوگوں کی بھی دل سے ڈیلیٹ کر دے. برا مت مانیے، اور جو ہے جو باتیں صحیح میں نے کہی ہیں ہمارے دل میں بٹھا دیجیے، ہماری میموری میں سیو کر دیجیے. دعوت دینے کا سلیقہ دیجیے، دعوت دینے کا جوش اور جذبہ دیجیے. بیکار کے کامنٹس مت لکھیے، مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ کیجیے. بعض لوگ کر رہے ہیں بدتمیزی، ان کو صرف جلن اور کھنڈن ہے
کہ یہ بندہ ہماری دکان بند کرا کے رہے گا یا ہماری برسوں کی غلامی پہ مٹی ڈال رہا ہے. اللہ حفاظت کرے.